سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ تیسری رات البرق گھر سے نکلا۔ وہ حاکموں کی شان سے گھر سے نکلا کرتا تھا، مگر اس رات وہ چوروں کی طرح باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف چل پڑا۔ قاہرہ پر سکوت طاری تھا۔ فوجی میلہ ختم ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ باہر سے آئے ہوئے تماشائی جا چکے تھے۔ سرکاری حکم کے تحت عارضی قہوہ خانے اٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان کا محکمہ اب یہ سراغ لگاتا پھر رہا تھا کہ باہر سے آئی ہوئی کتنی لڑکیاں اور کتنے مشکوک لوگ شہر یا مضافاتی دیہات میں رہ گئے ہیں۔ میلے کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ 2 ہی دنوں میں 4000 جوان فوج میں بھرتی ہو گئے اور مزید بھرتی کی توقع تھی۔ البرق شہر سے نکل گیا۔ اس نے اس کھنڈر کا رخ کیا جہاں لڑکی کو آنا تھا۔ صحرائی گیدڑوں کے سوا زمین و آسمان گہری نیند سو گئے تھے۔ لڑکی نے البرق سے کہا تھا وہ بوڑھے کی قیدی ہے اور وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ پھر بھی البرق اس امید پہ جا رہا تھا کہ لڑکی ضرور آئے گی۔ ممکنہ خطروں سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس ایک خنجر تھا۔ عورت ایسا جادو ہے کہ جس پر طاری ہو جائے وہ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ عقل و دانش اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ البرق پختہ عمر کا آدمی تھا، مگر وہ نادان نوجوان بن گیا۔ اسی اندھیرے میں کھنڈر کے قریب ایک تاریک سایہ سر سے پاؤں تک لبادے میں لپٹا ہوا نظر آیا۔ وہ کھنڈر کے کھڑے سیاہ بھوت میں جذب ہو گیا تو وہ تیز تیز چلتا کھنڈر میں پہنچا۔ گری ہوئی دیوار کے شگاف سے وہ اندر آ گیا۔ آگے اندھیرا کمرہ تھا۔ چھت میں بڑی زور سے کوئی بہت بڑا پرندہ پھڑپھڑایا۔ البرق نے ہوا کے تیز جھونکے محسوس کیے اور اچانک اس کے منہ پر تھپڑ پڑا۔ اس کے ساتھ اسے چی چی کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ جان گیا کہ یہ بڑے چمگادڑ ہیں جن کے پنجے اس کا منہ نوچ ڈالیں گے۔ وہ بیٹھ گیا اور پاؤں پر سرکتا کمرے سے نکل گیا۔ کمرہ اڑتے چمگادڑوں سے بھر گیا تھا۔ آگے صحن تھا جس کے ارد گرد گول برآمدہ تھا۔ البرق نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایک خریدی ہوئی قیدی لڑکی جس پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے اس ہیبت ناک کھنڈر میں کیسے آئے گی، مگر برآمدے میں کسی کے قدموں کی دبی دبی آہٹ نے اسے بتا دیا کہ یہاں کوئی موجود ہے۔ اس نے کمر سے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے سر پر چمگادڑ اڑ رہے تھے۔ پھڑپھڑانے کی آوازیں ڈراؤنی تھیں۔ البرق نے آہستہ سے پکارا، آصفہ۔ لڑکی نے اسے اپنا نام بتا دیا تھا اور میلے میں یہ بھی بتا دیا تھا وہ کس طرح فروخت ہوئی ہے۔ آپ آ گئے؟ اسے آصفہ کی آواز سنائی دی۔ وہ برآمدے میں سے دوڑتی آئی اور البرق کے ساتھ چپک گئی۔ کہنے لگی، آپ کی خاطر جان کو خطرے میں ڈال کر آئی ہوں۔ مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ بوڑھے کو شراب میں نیند کا سفوف پلا آئی ہوں، وہ جاگ نہ اٹھے۔ کیا تم اسے شراب میں زہر نہیں پلا سکتی؟ البرق نے پوچھا۔ میں نے کبھی قتل نہیں کیا، آصفہ نے کہا۔ میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کسی غیر مرد سے ملنے اس ڈراؤنے کھنڈر میں آؤں گی۔ البرق نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اچانک ان کے پیچھے برآمدہ روشن ہو گیا۔ جس کمرے میں سے البرق گزر کر آیا تھا اس میں سے 2 مشعلیں نکلیں۔ یہ لکڑیوں کے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپیٹ کر بنائی گئی تھی۔ ان کے شعلے خاصے بڑے تھے۔ البرق نے آصفہ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ کیا یہ کھنڈر میں رہنے والی بدروحیں تھیں یا لڑکی کے تعاقب میں اس کا خاوند آ گیا تھا؟ البرق ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آواز گرجی، دونوں کو قتل کر دو۔ مشعلیں قریب آئیں تو ان کے ناچتے شعلوں میں البرق اور آصفہ کو 4 آدمی نظر آئے۔ ایک کے ہاتھ میں برچھی اور 3 کے پاس تلواریں تھیں۔ انہوں نے مشعلیں زمین میں گاڑ دیں۔ کھنڈر کا صحن روشن ہو گیا۔ چاروں آدمی البرق کے گرد
भूखे भेड़ियों की तरह आहिस्ता आहिस्ता चक्कर में चलने लगे। आसफा इसके पीछे थी। बरामदे में से एक और आवाज़ आई, मिल गए, जिंदा न छोड़ना। ये लड़की के बूढ़े खामद की आवाज़ थी। आसफा अलबर्क के अकब से आगे आ गई। इसने हकारत और गुस्से से बूढ़े से कहा, आगे आओ और मुझे कत्ल कर दो। मैं तुम पर लानत भेजती हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। 4 मुसल्ला आदमी इनके गिर्द खड़े थे। बिरछी वाले ने बिरछी आहिस्ता आहिस्ता आसफा की तरफ की और इसकी नोक इसके पहलू से लगाकर कहा, मरने से पहले बिरछी की नोक देख लो, लेकिन तुमसे पहले ये शख्स तड़प तड़प कर तुम्हारे सामने मरेगा जिसकी खातिर तुम यहाँ आई हो। आसफा ने झपटा मारकर बिरछी पकड़ ली और झटका देकर बिरछी छीन ली। आसफा अलबर्क से अलग हो गई और ललकार कर कहा, आओ, आगे आओ, मैं देखती हूँ तुम मुझसे पहले इस आदमी को किस तरह कत्ल करते हो। अलबर्क खंजर आगे किए इसके सामने आ गया। लड़की ने बिरछी से इस पर वार किया। जिससे इसने बिरछी छीनी थी वो आदमी पीछे को भागा। इसके साथियों ने अलबर्क पर हमला करने के बजाय सिर्फ पैंतरे बदले और वो अलबर्क को आसानी से कत्ल कर सकते थे, मगर वो बढ़कर हमला नहीं कर रहे थे। आसफा की ललकार गरज रही थी। वो बढ़कर वार करती थी मगर वार खाली जाता था। अलबर्क ने एक आदमी पर खंजर से हमला किया तो दो आदमी इसके पीछे आए। आसफा एक ही जस्त में इनके पीछे हो गई। उसके हाथ में लंबी बर्छी थी जो तलवार का मुकाबला कर सकती थी। खंजर तलवार के मुकाबले में कुछ भी न था। बूढ़ा एक तरफ खड़ा अपने आदमियों को ललकार रहा था। थोड़ी सी देर उन्होंने अलबर्क और आसफा पर हमले किए। आसफा उन पर टूट पड़ती थी। अलबर्क वार बचाता और खंजर से वार करने की कोशिश करता था, मगर अजीब अमर यह था कि लड़की के हमलों के बावजूद कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। बूढ़े के आदमियों ने भी तैग जनी के जौहर दिखाए, मगर अलबर्क और आसफा को खराश तक न आई। इतने में बूढ़े ने कहा, रुक जाओ, और लड़ाई बंद हो गई। जारी है।